ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسافر ایک گاؤں سے گزر رہا تھا۔ اس مسافر کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ ایسے میں اس مسافر کو یہ سوچی کہ کیوں نہ میں اس گاؤں کے لوگوں سے مدد مانگوں اور کچھ کھانے کے لیے ان سے کہوں۔ اسی طرح وہ اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے۔ گاؤں میں سب سے پہلے اسے ایک عورت ملتی ہے۔ وہ مسافر اس عورت سے کچھ کھانے کو مانگتا ہے جبکہ عورت صاف منع کر دیتی ہے۔ تھوڑا آگے آتا ہے تو ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں کھانا کھڑکی سے رکھا نظر آتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو صاف منع کر دیتی ہے کہ میرے گھر تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی حالت میں وہ مایوسی سے آگے بڑھتا ہے تو راستے میں اس کو دو آدمی یعنی کہ دو کسان ملتے ہیں۔ وہ ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، لیکن وہاں سے بھی وہی جواب ملتا ہے۔ تھوڑا آگے چلتا ہوا جاتا ہے تو اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے اور اسی طرح پھر اسے ایک آگے چڑچڑی سی بڑھیا بھی ملتی ہے، اور اسی طرح جیسے کہ پہلے لوگوں نے اسے منع کیا وہ سب بھی اسے منع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے اسے ایک بہت ہی انوکھی ترکیب سوچتی ہے۔ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک چمچ اور ایک کڑھائی چاہیے، میں نے پتھر کا سوپ بنانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عورت بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلا پتھر کا بھی سوپ بن سکتا ہے؟ مسافر کہتا ہے کہ ہاں، پتھر کا بھی سوپ بنتا ہے کیونکہ میرے پاس ایک جادوئی پتھر ہے جس سے میں بہت ہی مزیدار سوپ بنا سکتا ہوں۔ تو کیا آپ مجھے وہ دو گی جو میں مانگنا چاہتا ہوں آپ سے؟ عورت تجسس کے مارے فوراً حامی بھر لیتی ہے کہ ہاں بالکل میں تمہیں وہ دوں گی، دیگچا بھی اور چمچ بھی۔ مجھے میرا اس میں کیا جاتا ہے بھلا، مجھے تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں دینی۔ اور عورت اس کو وہ دونوں چیزیں دے دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تجسس سے دیکھتی ہے کہ آخر وہ اس سے سوپ بناتا کیسے ہے۔ اس عورت کا شوہر فٹافٹ اندر گھر میں سے ایک چمچ اور ایک بڑا دیگچا لا کے اس مسافر کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی تجسس کے مارے اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ایک بہت ہی انوکھا مسافر اس گاؤں میں آیا ہے جو کہ ایک پتھر کا سوپ بنانے والا ہے، اور دیکھو کہ وہ سوپ کیسے بناتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ گاؤں کے آس پاس کے بہت سے لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور سب دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے اس مسافر نے دیگچے میں کچھ پانی ڈالا اور ایک پتھر ڈالا۔ پھر اس نے ایک اور آدمی سے کہا کہ اگر اس میں تھوڑا سا گوشت ڈال دیا جائے تو یہ اور بھی لذیذ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور میاں بیوی سے کہا کہ اگر اس کے اندر انڈا ڈال دیا جائے تو یہ اور بھی لذیذ ہو جائے گا۔ ایک منشی جی بھی وہاں شوق میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ سوپ پینا ہے تو اگر آپ مجھے کچھ سبزیاں اور نمک وغیرہ لا دیں تو میں بھی آپ کو اس میں سے سوپ دوں گا اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا۔ اسی طرح ایک دکاندار اور ایک کسان بھی اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ ان سے بھی کچھ اسی طرح کا لانے کو کہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پتھر کے سوپ کے بارے میں تمام گاؤں کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا چرچا دور دور تک ہونے لگتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور بہت حیران ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سب بہت پرجوش ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح مسافر کے پاس بہت سارا سامان اس سوپ کے لیے جمع ہو جاتا ہے جو وہ ایک ایک کر کے اس میں ڈالتا ہے اور پکاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت ہی مزیدار سا سوپ تیار ہو جاتا ہے۔ سوپ تیار ہونے کے بعد مسافر سب کو سوپ دیتا ہے اور ان سب کے ساتھ مل کر اپنی بھوک بھی مٹاتا ہے اور سب مل کر سوپ کو انجوائے کرتے ہیں۔ سوپ واقعی بہت مزیدار بنتا ہے اور سب کو بہت پسند آتا ہے۔ اس طرح سب کے لیے یہ ایک بہت ہی یادگار پتھر کا سوپ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مسافر دل ہی دل میں مسکراتا ہے اپنی ترکیب پہ کہ اس نے کس طرح سے گاؤں والوں سے ایک مزیدار پتھر کے سوپ کے لیے تمام چیزیں حاصل کیں۔